السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کا میرا عنوان ہے لیلۃ القدر کی فضیلت یعنی شب قدر۔ محترم سامعین کرام، لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر ماہ رمضان مبارک کے آخری عشر کی طاق راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے۔ یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، لہذا ان سبھی 5 راتوں میں جاگنے والا شخص شب قدر کی فضیلت کو پا سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں سے کسی رات میں پڑے گی، اسی لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ وہ انسان لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت کو پالے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئیڈیل نمونہ ہے۔ ہم سیرت رسول کو پڑھیں، ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کریں کہ لیلۃ القدر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توجیہات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا حکم دیا ہے۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کہلواتے ہیں، مگر ہم سنت رسول، طریقہ رسول سے کافی دور بھاگتے ہیں۔ ہم اتنی بڑی فضیلت و بزرگی والی رات میں گھراٹے کی نیند لیتے ہیں یا پھر جاگتے ہیں تو لیلۃ القدر کی عظمت و حرمت کو پامال کرتے ہیں، گپ شپ فضول اور لغو کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس رات کے فیض و برکات سے مستفید نہیں ہوتے۔ الا من رحم ربی، سوائے ان چند لوگوں کے جن پر رب کا کرم ہو جائے، جب کہ ہمیں ان راتوں میں اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر رونا گڑگڑانا چاہیے، کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت رکھنے والا بندہ بنائے، آمین۔ معزز ناظرین، لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے مبارک اور بابرکت کہا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب قدر کی رات فی نفس ہی برکت والی ہے تو اس رات میں عبادت کرنے والا بندہ کتنا محبوب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینہ کی عبادت سے افضل بتلایا ہے، جو تقریباً 83 سال کے مساوی ہوتا ہے۔ بھلا بتلائیے ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک انسان ایک رات کی عبادت کرے، 83 سال کا ثواب حاصل کرے، اس سے بہتر موقع مومن کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس خاص رات یعنی قدر والی رات سے فائدہ اٹھائے اور اپنی نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لے۔ رمضان کے سنہرے موقع سے ہم اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کر لیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت کو اس طرح بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس بابرکت رات میں فرشتہ اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی چند عظمت و فضیلت کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن جیسی بابرکت مقدس کتاب اسی بابرکت رات والی رات میں نازل ہوئی۔ نمبر 2، اس رات کی عبادت 1000 مہینہ سے افضل ہے۔ نمبر 3، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، یہ رات سلامتی بزرگی والی ہے۔ نمبر 5، اس شب قدر میں پورے 1 سال کی مکمل تقدیر لکھی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔
یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ یعنی بابرکت رات کہا ہے، جس سے شب قدر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ اسی رات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم لوگوں کو سوء قضاء سے محفوظ رکھے، بری تقدیر سے دور رکھے، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں لیلۃ القدر کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان، تم لوگ رمضان کے آخری عشرے کے راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاشو۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاشتے تھے، خود جاگتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لیلۃ القدر ڈھونڈنے میں شامل رکھتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد من زره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے، آپ اپنی آزار کو مضبوط باندھ لیتے، یعنی عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے تھے، اور ان راتوں میں خود بھی جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کبھی اور نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کسی اور مہینہ میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے، لیلۃ القدر میں جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، جبکہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہو گئی تھی۔ محترم ساتھیوں، آپ سید المرسلین خاتم النبیین تھے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی بندگی کے لیے کمر توڑ محنت کیا کرتے تھے، تو بھلا بتلائیے کہ ہمیں کتنی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم لوگ عبادت تو کرتے نہیں بلکہ ہم دن و رات رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارا شب و روز گناہ و لغزشوں میں گزرتا ہے، سر سے لے کر پیر تک ہم جرائم و معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ یہ شب قدر مغفرت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی اجر ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے تو اس کے ساتھ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھ کو معاف کر دے۔ معلوم ہے کہ شب قدر مغفرت کی رات ہے، لہٰذا ہمیں ان مبارک راتوں کو عام رات سمجھ کر خواب غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، موٹی لمبی دویز چادر اوڑھ کر نہیں سونا چاہیے، بلکہ اپنے گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں پر نادم شرمندہ ہونا چاہیے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب قدر بڑی عظمت والی رات ہے، بہت مبارک رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ رات رحمت و مغفرت کی ہے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ ایک سال ہونے والے امور کا فیصلہ کرتا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی عظمت کو سمجھیں۔
خود جاگے اور اپنے بال بچوں کو بھی جگائے، اس بہترین موقع کو غنیمت سمجھے۔ کسی کو کیا پتا کہ یہ اسے آئندہ سال بھی یہ مبارک گھڑی نصیب ہوگی، یہ زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ عقل مند و ہوشیار وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی اچھی تیاری کر لے، بیوقوف و بد نصیب وہ شخص ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی میں آخرت کو بھلا دے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو لیلۃ القدر کی عظمت و اہمیت کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔